السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سب کے لیے لے کے آئی ہوں چکن اسپیگیٹی بنانے کی ریسیپی، جس کو ہم ریسٹورنٹ سٹائل میں بنائیں گے، اور یہ ریسٹورنٹ سے بھی زیادہ مزے کی گھر پر بن کر تیار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم ویجیٹیبلز کی کٹنگ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے گاجر لیا، جس کو میں جولین کٹ میں کچھ اس طرح سے ہم کاٹ لیں گے۔ بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ساری سبزیوں کو لمبائی میں ہی کٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک میں نے بڑے سائز کی شملہ مرچ لی ہے۔ شملہ مرچ کو بھی میں لمبائی میں ہی کٹ کروں گی، کیونکہ اسپیگیٹی میں جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ان کو لمبائی میں ہی کٹ کیا جاتا ہے۔ کچھ اس طرح سے میں اس شملہ مرچ کو بھی لمبائی میں کٹ کر لوں گی۔ یہاں پہ میں نے ساری شملہ مرچ جو ہے اس کو لمبائی میں کٹ کر لیا ہے۔ اب ہم بند گوبھی کو لمبائی میں کٹ کریں گے۔ بند گوبھی کو کٹ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اس طرح سے اس کو کٹ کرنے کے بعد ہم سلائسز میں کٹ کریں گے تو یہ خود ہی جولین کٹ میں کٹ ہو جاتی ہیں۔ میں نے یہاں پہ ایک بڑے سائز کی بند گوبھی لی ہے۔ ویجیٹیبلز کا استعمال اب اپنی مرضی کے مطابق ہم یہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے چکن بریسٹ لیا ہے، یہ تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا سا کم ہے۔ اس کو میں کچھ اس طرح سے کٹ کر لوں گی۔ یہاں پہ میری چھری جو ہے وہ زیادہ تیز نہیں تھی، اس لیے مجھے مشکل ہو رہی تھی تھوڑی سی۔ اس کو بھی ہم لمبائی میں ہی کٹ کریں گے۔ یہ دیکھیں، کچھ اس طرح سے ہم لمبائی میں کٹ کریں گے اس کو۔ یہ تھوڑے زیادہ لمبائی میں، اتنی بھی لمبی نہیں ہم رکھیں گے، اگر زیادہ لمبی ہو تو ان کو درمیان میں سے کٹ کر لیں گے۔ یہاں پہ ہمارا جو چکن ہے وہ سارا کٹ ہو چکا ہے۔ میں اسے ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لوں گی۔ ابھی ہم اس کی میرینیشن کریں گے۔ یہاں پہ میں 2 ٹیبل سپون ونیگر کا ایڈ کروں گی اس میں۔ 2 ٹیبل سپون ہی سویا سوس کا اس میں ایڈ کروں گی، اور 2 ٹیبل سپون ہی میں اس میں چلی سوس کا ایڈ کروں گی۔ چلی سوس جو ہے وہ بہت زیادہ اسپائسی ہوتی ہے۔ 2 ٹیبل سپون سے زیادہ ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنی۔ اب یہاں پہ میں تقریباً 1 ٹیبل سپون جو ہے کارن فلور کا ایڈ کروں گی، اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی۔ یہاں پہ میں نے ½ ٹی اسپون جو ہے بلیک پیپر کا استعمال کیا ہے، اور 1/4 ٹی اسپون میں اس میں نمک کا استعمال بھی میں نے کیا ہے۔ وہ کلپ میں میرے سے مکس ہو گیا تھا۔ اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے سائڈ پہ رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے۔ یہاں پہ میں نے ایک پین لیا جس میں نے پانی ڈالا ہے، اور ½ ٹیبل سپون نمک کا شامل کیا ہے۔ اب ہم اس میں اسپیگیٹی کو ڈال دیں گے۔ جیسے جیسے پانی ہمارا ابلتا جائے گا، اسپیگیٹی سافٹ ہوتی جائے گی، اور یہ باؤل کے اور یہ پین کے اندر جاتی جائے گی۔ اس کو توڑ کے ڈالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے نوڈلز پسند ہیں تو آپ توڑ بھی سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری اسپیگیٹی بوائل ہو چکی تھی۔ میں نے اس کو ٹھنڈے پانی سے ایک بار گزار لیا تاکہ اس کا کوکنگ پروسیس جو ہے وہ رک جائے۔ اب میں نے اس میں 4 سے 5 ٹیبل سپون آئل ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کر لیا تاکہ ہماری اسپیگیٹی جو آپس میں چپکے نا۔ اب یہاں پہ میں نے ایک پین لیا جس میں میں نے ½ کپ آئل کا شامل کیا ہے، اور جو ہم نے چکن میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس میں ڈال دیا ہے۔ اب تقریباً 5 منٹ کے لیے میں اس چکن کو پکاؤں گی۔ ہم نے اس چکن کو فلی کوک کرنا ہے۔ آپ نے بس ٹائم دے کے 5 منٹ اس کو پکانا ہے۔ 5 منٹ میں ہی یہ اچھے طریقے سے پک جائے گا۔ یہاں پر یہ دیکھیں، ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے طریقے سے گل چکا ہے۔ یہاں پہ میں سب سے پہلے اس میں گاجر ایڈ کروں گی۔ یہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہیں، اس لیے میں اس کو پہلے تھوڑا سا کوک کروں گی۔ ہم نے کوئی بھی ویجیٹیبلز کو فلی کوک نہیں کرنا، ہم نے سیمی کوک کرنا ہے۔ ان کو بس کرسپی اور کرنچی ہونے تک ہی پکائیں گے، زیادہ ہم نے اس کو اوور کوک نہیں کرنا۔ اوور کوک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری سبزیوں کا جو کلر چینج ہو جائے گا، اور بالکل بھی اچھی لک نہیں آئے گی۔ اب یہاں پہ میں شملہ مرچ اور بند گوبھی وہ ایڈ کر دوں گی۔ میں نے یہاں پہ سبزیوں کی کوانٹٹی بہت زیادہ رکھی ہے، کیونکہ زیادہ سبزیوں والی اسپیگیٹی زیادہ پسند ہے ہمیں۔ اگر آپ کو سبزیاں کم پسند ہوں تو آپ نے کم استعمال کرنی ہے۔ اب یہاں پہ میں 2 سے 3 منٹ کے لیے صرف یہ ویجیٹیبلز کو دوبارہ سے کوک کروں گی تاکہ تھوڑی سی کرسپی ہو جائے۔ کلر ہم نے ان کا بالکل بھی چینج نہیں کرنا۔ اب یہاں پہ ہماری جو سبزیاں ہیں وہ کوک ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پہ میں 2 ٹیبل سپون سویا سوس کا اس میں استعمال کروں گی۔ 2 ٹیبل سپون ہی میں اس میں چلی سوس ڈالوں گی۔ چلی سوس یہ اسپائسی والی ہے، اور 2 ٹیبل سپون ہی میں اس میں ونیگر کا استعمال کروں گی۔ اب اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے ہم۔
یہاں پہ فلیم جو ہے وہ ہائی ہی رکھنا ہے آپ نے، لو فلیم پر اس کو کوک نہیں کرنا ہم نے۔ اچھے طریقے سے یہاں پہ مکس کر لوں گی میں۔ اب یہاں پہ میں اس میں ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر پاؤڈر جو ہے وہ استعمال کروں گی۔ ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑی سی کم میں اس میں لال مرچ کا پاؤڈر استعمال کروں گی، اور یہاں پہ ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک کا استعمال کیا ہے۔ نمک آپ نے اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ استعمال کرنا ہے، اسپائسیز بھی آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے ہیں جتنی آپ کو اسپائسی پسند ہو۔ اب میں اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کر لوں گی۔ اب میں اس میں نوڈلز ایڈ کر دوں گی جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، ایک بار یہ ایسے لگتے ہیں جیسے یہ آپس میں چپکے ہوئے ہیں، جب ان کو ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے تو یہ آپس میں الگ الگ ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا۔ 2 چمچ کی مدد سے میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی۔ یہ دیکھیں میں نے اسپیگٹی کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے نوڈلز جو ہیں وہ بالکل الگ الگ ہیں، بالکل بھی نہیں چپکے۔ بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اسپیگٹی میں تھوڑا سا آئل زیادہ استعمال ہوتا ہے، آئل زیادہ استعمال ہونے سے کیا ہوگا کہ ہماری اسپیگٹی جو ہے وہ آپس میں نہیں چپکے گی۔ اب میں اسے ایک ڈش میں سرو کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور بالکل بھی نہیں چپکے یہ آپس میں۔ جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولا کریں۔ امید کرتی ہوں میری یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ یہ دیکھیں میں ایک ایک بائٹ بنا کے دکھاتی ہوں، کتنے مزے کے تیار ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔